7 نسلوں تک تو کرم ہو جاتا ہے، ہم محروم یقین ہو جائیں یہ ہمارا قصور ہے۔ رحیم و کریم اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ رمضان المبارک سے پہلا مہینہ شعبان کا مہینہ، یہ اللہ رب العزت کے دینے کا مہینہ، رب کی عطا کا مہینہ، رب کے کرم کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نیکی زیادہ کرتے، خیرات زیادہ کرتے، روزے زیادہ رکھتے تھے اس مہینے میں۔ تو پروردگار یہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں، لیکن پھر بھی اس مہینے میں روزے رکھتے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ کو زیادہ یاد کرتے تھے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے جب میرا عمل پیش ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو گویا ایک روزانہ عمل پیش ہوتے ہیں، ہفتے بعد عمل پیش ہوتے ہیں، پھر سال کے بعد عمل پیش ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال ٹوٹل لگا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اے خالق، یہ عبد الرحیم ہے، اس نے اتنی نیکیاں کی پورے سال میں، اتنے اس سے گناہ ہوئے۔ یہ بشیر احمد، اس نے اتنی نیکیاں کی، اتنے گناہ سرزد ہوئے۔ یہ ٹوٹل اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ فرض نہیں، واجب نہیں، لازم نہیں، لیکن اگر رکھ لے تو نور علی نور بات ہے، جو نہ رکھے قابل ملامت نہیں ہے۔ اور کوئی نیکی کر لے، اگر گرمیاں ہیں، سخت روزہ ہے، نہیں ہو سکا، اور کوئی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، رب تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کرو، دوڑو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو لینے کے لیے بھی تیزی سے دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ وہ حدیث پاک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، بندے یبن آدم قم، اٹھ۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ آدم کے بیٹے انسان اٹھ، امشِ الیک، میں تیری طرف چل کے آؤں۔ تو اٹھ، صرف اٹھ تو صحیح، میں تیری طرف چل کے آؤں گا۔ اگلے لفظ اور میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، معنی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں معنی نہیں آتا۔ اور وہ کہتا ہے تم میری طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اس کا دوڑنے کا معنی کیا وہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتا ہے تو اٹھ، میں چل کے آتا ہوں، تو چل کے آ، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تیزی کر، ذرا جلدی کر، ہمارے عمل لپیٹے جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، آئیے جلدی کر لیجئے۔ اللہ رب العزت صدائیں دیتا ہے، ندائیں دیتا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے آوازیں دے رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ میں نے جنت تیار کی، لے لو، کی پرہیزگاروں کے لیے ہے، تم بھی آ جاؤ گے تمہیں بھی دے دوں گا۔ میں نے جنت تیار کی ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن آ جاؤ آ جاؤ، وہ تیار تو ان کے لیے کی ہے، میرے پاس بڑا سامان ہے، لے لو لے لو، اب آؤ۔ کوئی دوسرا بھی آ جائے رب اسے بھی دے دیتا ہے۔ سخی ہو، سخی نے دعوت کا انتظام کیا ہو، کوئی طفیلی بھی آ جائے وہ محروم نہیں رہتا۔ وہ جو ویسے بھی آ جائے کسی کے ساتھ، کوئی مہمان خصوصی ہو ڈرائیور ساتھ آ جاتا ہے، کوئی مہمان خصوصی ہو ایک دو آدمی ساتھ آ جاتے ہیں۔ اللہ والے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہم جیسے طفیلی بھی چلے ہی جائیں گے، یا اللہ وہ تو نے بڑوں پہ کرم کیا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی تو کوئی آئے ہیں، یا اللہ ان پر بھی تو اپنی مہربانی فرما دے۔ یہ رب فرماتا ہے میں نے متقیوں کے لیے یہ جنت تیار کی ہے۔ متقی ہیں کون؟ ہم نے متقی کی بڑی تعریفیں سنی،
ساری ہی ٹھیک ہیں، لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے یہ جنت ان متقیوں کے لیے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہاں ظاہری خرچ نہیں دیکھا جاتا، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ خوشحالی میں خرچ کرو گے تمہیں عثمان غنی کے غلاموں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی مہربانی کہ عثمان غنی کے غلام، عثمان غنی جنت جا رہے ہوں گے، خوشحالی میں خرچ کرنے والے ان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ صدیق اکبر نے خوشحالی میں خرچ کیا، سارا مال ہی اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ فاروق اعظم نے خوشحالی میں خرچ کیا، سارا مال ہی، آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ آ جاؤ خرچ کرو خوشحالی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں۔ جب تنگ دستی ہو اس وقت بھی خرچ کرو۔ گھر میں کچھ بھی نہ ہو اور ذرا سا سامان ہو، کوئی آ جائے مانگنے والا، اسے بھی دے دو، یہ تنگ دستی ہے، یہ بڑوں کی بات ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں تنگ دستی سے محفوظ فرما، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ بڑے لوگ کر گئے کہ جن کے گھر میں 2 3 دن تک کھانا نہیں تھا، دروازے پہ کچھ سوال ہی آتا ہے تو پھر بھی کھانا اسے دے دیتے ہیں۔ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ بہرحال یہ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی تمہاری کیفیت تو میری بارگاہ میں خرچ کرو، خوشحالی میں بھی خرچ کرو اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرو۔ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ آتا تو ہے لیکن پی جاتے، غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ کبھی کوئی کام ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، پی جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے تو وہ پی جاتے ہیں، غصے کو نافذ نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ ایک بازار جا رہے تھے، گزر رہے تھے، ایک آدمی اس نے بے حرمتی کی، کھڑے ہو گئے، فرمایا ایک بات سن لے، تو نے یہ گالیاں دی، تو نے جو کچھ کیا، تو نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ایک میری بات سن، ظاہری طور پر ابھی اللہ کی مہربانی میں اتنا توانا ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، ابھی میں تجھے 2 4 گھونسے لگاؤں نا تو تیرے دانت توڑ کے باہر آ جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ شہر میں میرے شاگرد اتنے ہیں، میرے تعلق والے اتنے ہیں کہ اگر ذرا سا میں اشارہ کروں تجھے ایک بھی چماٹ لگائے نا تو اگلے جہاں چلا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حاکم وقت، جو وقت کا بادشاہ اور حکمران ہے، وہ میرا بڑا عقیدت مند ہے، وہ پوچھتا رہتا ہے، کسی چیز کی ضرورت میں نے آج تک اسے کچھ نہیں کہا، میں ذرا سا اشارہ کروں نا کہ یہ آدمی تنگ کرتا ہے، تجھے جیل میں ڈال دے گا، جب تک میں زندہ رہوں گا تو باہر نہیں نکلے گا۔ یہ ان کو کسی نے کوئی برا بھلا کہا، کوئی بدتمیزی کی، اس کو یہ 3 چیزیں سنا کے کہنے لگے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تجھ پر بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، اور غصہ اتنا پی گئے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، کتنا غصہ پی گئے۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے معاف کرنے والے اور برا بلا کہنے والوں۔ اللہ والا تو ایسا ہے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے، آؤ تم نے جتنا کہنا تھا کر لیا ہے، یہ معافی پہ آ رہا ہے تو تمہاری نسلوں کو بھی معاف فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، اور طائف کے میدان میں انہوں نے برا بلا کہا، جو کہنا تھا کیا، آپ نے کئی مرتبہ سنا۔ جب واپس آئے
بدماش لوگوں کو پیسے دیے کہ اس آدمی کو پتھر مارو. ان لوگوں نے تھیلے لے لیے, پتھر لیے, آپ کو مار, آپ واپس آ رہے ہیں, مار رہے ہیں پتھر, پیچھے کمر پہ پتھر لگے, پنڈلیوں پہ پتھر لگے. اتنے کمزور ہو گئے, اللہ کے نبی خون بہنا شروع ہوا کہ جوتے مبارک میں خون جم گیا. اور جب جوتے مبارک میں خون جم گیا, نڈال ہو گئے, وہیں بیٹھ گئے. ان ظالموں نے پیچھے سے یہ ہاتھ ڈال کے نا دونوں بغلوں کے نیچے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے نبی بننا اتنا آسان تو نہیں. کتنا بڑا تانا تھا, لیکن اللہ کے نبی خاموش. مارتے رہے, پھر آپ چلتے رہے. جب اس علاقے سے دور چلے گئے وہ بھی واپس چلے گئے, ان کے پتھر ختم ہو گئے. جبریل آ گئے, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, جبریل ہوں, حکم دیجئے, آپ کا حکم پورا کیا جائے گا. یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ, اسے حکم دیجئے پتھر اٹھا اٹھا کے ان پر مار کر ان کو ختم کر دیا جائے گا. یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یہ ہوا کا فرشتہ, حکم دیجئے ان کو اٹھایا جائے گا, اوپر سے نیچے دے دے کے مار کے ختم کر دیا جائے گا. بولیے آپ کیا جائے گا, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میں دعا مانگتا ہوں, تم آمین کہہ دینا. میں دعا مانگتا ہوں, تم آمین کہہ دینا. جی دعا مانگیے. جبریل نے سوچا ہوگا قہر کی دعا, جلال کی دعا آئے گی, آگ برسے گی آسمان سے, انہیں ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی زیادتی. اللہ کے نبی نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری اس قوم کو سیدھا رستہ بتا دے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ گدڑی میں لال کیسا ہے. یہ رحمت للعالمین, یہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میں دعا مانگتا ہوں, تم آمین کہنا. جبریل نے سوچا کہ قہر و جلال کی دعا ہوگی, کوئی غضب کی دعا ہوگی, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نہیں, رب نے مجھے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے, زحمت والا بنا کر نہیں بھیجا ہے. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ محسنین کو, احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو, اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. آئیے جو بھی کام اللہ کے لیے کریں گے رب تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں, مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں, اللہ کے لیے, رب کو یہ قدم بھی پیارا ہے. آپ اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اللہ کے لیے کہ میرے رب نے فرمایا اپنی اولاد پہ شفقت کرو. رب اس بات کو پسند کرتا ہے. آپ کسی سے السلام علیکم کہتے ہیں اس نیت سے کہ میرے رب کو یہ بات بڑی پسند ہے. رب اس آدمی سے محبت کرتا ہے. ایمان والے, کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے دل کی نیت کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر لے. تو دل میں صرف خیال کر لے, نیلی چھت والا بھی راضی ہو جائے, سبز گنبد والا بھی راضی ہو جائے, اتنا تصور تو کرے گا. وہ نیلی چھت والا کہتا کوئی اور تجھ پہ کرم کرے نہ کرے, میں اپنی رحمت کی چادر میں تجھے لے لیتا ہوں. اب متقی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے متقی وہ بھی ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ. سننے والی بات جوانوں, سننے والی بات, متقی وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے, جسے دیکھ کر, جسے سن کر حیا کے ماتھے پہ شکن آ جائے, او ظلموا انفسہم, یا اپنے آپ پر وہ ظلم کر لیں, اپنی جانوں پر ظلم کریں, ذکر اللہ, انہیں فوراً اللہ یاد آ جائے, انہیں فوراً اللہ یاد آ جائے. آپ سے کوئی آدمی پکڑ کے لے جاتا ہے, کسی بری محفل پہ لے جاتا ہے, اس محفل کے دروازے پہ پہنچ کر آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے, ابھی تو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, وہ کریم و رحیم اللہ نے مہربانی کی, اب کدھر جا رہا ہوں, اتنا خیال آنے سے ہی آپ واپس آتے ہیں. رب کہتے جا میں نے تجھے جنت عطا فرما دی, تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے, تیری زندگی
کوئی بے حیائی کا کام ہونے لگے یا اپنی جانوں پہ ظلم ہونے لگے، فوراً اللہ کو یاد کر لیجئے، وہ اللہ ہے جس نے مجھے کیسے پیدا کیا، میں کچھ بھی نہ تھا، ماں کے پیٹ میں اس نے مجھے غذا دی، میں آیا چل پھر نہیں سکتا تھا، میرے لیے انتظام کیا۔ کتنے لوگ اسی وقت مر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے کرتے 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 کہاں پہنچا دیا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اب دوڑنے کے قابل ہوا، رب نے مجھے عقل دی ہے تو میں اس کی نافرمانی کروں؟ ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَلَمْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور انہیں علم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو گناہ ہو چکا، جو بے حیائی ہو چکی، اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، ایک ہی مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ رب کہتا آج معافیاں تم مانگ لو، کل جنت کا دروازہ میں تمہارے لیے کھول دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ، گناہ پر اصرار نہ کرنا، بار بار نہ کرنا، غلطی ہو گئی تو معافی مانگو، جب معافی مانگو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا انعام ہے، رب ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، رب ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، صرف رونے والی شکل بنا کے آنسو بہانے کی کوشش کرے، آنسو ابھی بہے گا نہیں، رب اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ یہ ان کی جزا کیا ہے؟ ایک گناہ معاف کر دینا، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، رب کہتا ہے نیک لوگوں کا کتنا پیارا اجر ہے۔ آئیے جسے رب پیارا اجر کہہ رہا ہے ہم اس سے کیوں منہ موڑیں؟ رب تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی سعادت